اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت دیکھو، آپ کے اتنے سخت احکامات ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آپ کے لیے یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ عمال بنے نا، یعنی کہ وقت کا وہ گورنر ہو یا وقت کا حاکم بندہ تھا، تو آپ کہتے تھے بھئی اس کا جو پہلے کی جمع پونجی ہے نا وہ لکھ لو، بھئی کتنے اس کے پلاٹ ہیں، کتنا اس کا بینک بیلنس ہے، اور عہد گورنری کے بعد پھر اس کو موازنہ کیا جاتا تھا۔ جتنے پیسے پہلے تھے اس سے اگر زائد ہوتے نا تو وہ ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دیا جاتا۔ آج تو بندہ پہلے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ ریڑھی کا بھی مالک نہیں ہوتا، اور جب وہ وزیر بنتا ہے، وقت کا حاکم بنتا ہے، حاکم تو دور کی بات ہے، کسی وارڈ کا یونین کونسلر بنتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ پھر اس کے اثاثے کہاں تک جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا آئین پاکستان، آپ اس کا آرٹیکل 199 اٹھا کر دیکھ لیں یا 244 اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے اگر وقت کا حاکم ہے تو قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس سے پوچھ کریں۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے حاکم بنتے ہیں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ ایران کے گورنر بنے۔ آپ نے جب ان کو ایران میں بھیجا، واپس پلٹ کر آئے، پتہ چلا کہ ان کے اثاثے زائد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فالتو پیسے کدھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ میری ذاتی جمع پونجی تھی، میں ساتھ لے کر گیا کہ وہاں تجارت بھی کروں گا اور عمال بھی بنوں گا، وقت کا حاکم بھی ہوں گا۔ آپ نے جو زائد اثاثے تھے نا وہ بیت المال میں جمع کروا دیے، اور فرمایا کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ریاست کی ذمہ داری کو بھی پورا کرو اور تجارت بھی کرو، یا تجارت کرو یا ریاست کی ذمہ داری پوری کرو۔ لیکن آج ہم دیکھ لینا کہ جتنی شوگر ملے ہیں وہ کن کی ہیں، آج فیکٹریاں کن کی ہیں، کارخانے کن کے ہیں۔ ہم آپ کے دل کے دروازے پر دستک اس لیے بار بار دیتے ہیں، یہ جو سیاست کا نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ سیاست نہیں، یہ تو سراسر منافقت ہے۔ سیاست تو وہ تھی جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کر کے گئے۔ آج تو کسی کی جرت نہیں ہوتی نا کہ حاکم وقت سے پوچھا جائے۔ آج تو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے مندر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بیت المال کے خزانے سے پیسے نکال کر وہ ہندوؤں کے مندر بنائے جا رہے ہیں، ان کے لیے گردوارے بنائے جا رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار ہوئے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس الغابہ کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کو شہد کی ضرورت پڑی، ماکھی کی ضرورت پڑی آپ نے لوگوں سے پوچھا تو کسی کے پاس نہیں تھا، پتہ چلا کہ بیت المال کے اندر شہد موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو لوگوں کا مال ہے۔ آپ نے نا مجلس بلائی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ مجھے شہد ضرورت ہے اور تمہارے پاس نہیں ہے لیکن بیت المال میں ہے، اور بیت المال یہ لوگوں کا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس میں سے استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ بات کہی، لوگوں نے اجازت دی، پھر آپ نے اس میں سے شہد استعمال کیا۔ اور ہیں کون؟ وقت کا امیر المومنین، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ بیت المال سے اگر شہد بھی استعمال کرنا ہے تو لوگوں سے پوچھ کر کرتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں کا 2 لاکھ پر گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، تنخواہیں 8 لاکھ پر چلی جاتی ہیں اور پینشنیں نہیں ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ریاست مدینہ کیا تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سخت اتنے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ گورنر ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے اجازت نہیں تھی کہ وہ باریک کپڑا پہنے، یہ جو آج کاٹن کا کپڑا پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے 4 پیسے زیادہ آ جائیں نا، وقت کا وہ کونسلر بن جائے، چیئرمین بن جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، تو پھر سوٹ کے اندر کلف زیادہ آ جاتا ہے، ٹھاٹ باٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کسی کو کسی علاقے میں حاکم بنا کر بھیجتے نا تو وہاں شرائط لکھی ہوئی تھی، کسی بھی حاکم وقت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آٹا چھن کر استعمال کرے، چھنا ہوا آٹا کھانا اس کے لیے حرام ہے، اجازت نہیں تھی۔ اور باریک کپڑا پہننا یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ اور یہ کہ اپنے گھر کے آگے وہ دربان بٹھائے، ٹھیک ہے جی، لوگ تاکہ آ کر وہ پہلے دربان سے ملیں، وقت نے سیکٹری سے اور پھر ایم پی اے سے یا کونسلر صاحب سے ملے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ آپ کو شکایت ملی، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص جو پہلے ایران کے گورنر، جب یہ مصر میں بھیجے گئے، وہاں نا انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنائی، ایک الگ سے مکان بنایا، اور وہ کس لیے تھا کہ یہاں دربان بیٹھے گا، لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے گورنر صاحب سے ملنا ہے، ٹائم لیا جائے گا، پھر وہ دربان مجھ سے پوچھے گا، میں وقت دوں گا، تو تب جا کر اس سے ملاقات ہوگی۔ تو
جب یہ شکایت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئی، آپ کو پتہ چلا تو آپ نے محمد بن مسلمہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کو بھیجا، فرمایا کہ جا کر تفتیش کرو، اگر واقعتاً ایسا ہے تو فرمایا کہ اس مکان کو آگ لگا دو۔ یہ ہیں ریاست مدینہ اور یہ ہیں میرے مصطفیٰ کے صحابی کا عدل و انصاف۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاسا مر گیا نا تو کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا۔ آج لوگ مر رہے ہیں، آج پوری بستیاں ویران ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا ریاست مدینہ کے نعرے لگانا آسان ہے، لیکن ریاست مدینہ پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کرانا یہ صحابی مصطفیٰ کے